العالمین کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے. ایسی تعریف جو ان کی عظمت و جلال کے مطابق ہیں. اور میں اللہ رب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں واقعی اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول و سلام اس کے رسول ہیں. اللہ تو ان کے آل و اصحاب پر درود ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما. اما بعد، اے مسلمان بھائی، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو اور سچے دل سے اس پر بھروسہ کرو. مشروع اور جائز اسباب اختیار کرو، لیکن یہ یقین رکھو کہ جو ذات آسمان اور زمین کے سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، ڈھکی چھپی ہر بات کو جانتا ہے، جسے قدرت کامل اور مشیت تام حاصل ہے، وہی ذات اپنے لطیف علم اور حسن تدبیر کے ذریعے تمہارا بھی ایسے ہی حفاظت کر رہا ہے جس کا علم نہ تو کسی مخلوق کو ہے اور نہ ہی کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ دماغ اس کا ادراک کر سکتا ہے. اس لیے آپ اپنے کام میں مشغول ہو جائیں اور خود کو اپنے رب کی عبادت کے لیے فارغ کر لیں، اور یہ یقین رکھیں کہ جو اس کی ذات پر توکل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور وہ تمام مشکلات اور پریشانیوں سے مامون اور مطمئن ہو جاتا ہے، اور اپنی کوششوں کے بعد جو بھی نتیجہ اسے ملے اس پر وہ مطمئن ہوتا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے، اگر کسی کو یہ نہ معلوم ہو کہ اس کی بھلائی پسندیدہ چیز میں ہے یا ناپسندیدہ چیز میں ہے، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ اپنا معاملہ اس ذات کے حوالے کر دے جو اس کے لیے کافی ہے، اور وہ اللہ کی ایسی ذات ہے جو اس کے ماں باپ سے زیادہ اس پر شفیق و مہربان ہے. پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بہت بڑی چیز کا حکم دیا جو ہماری زندگیوں میں برکت کا سبب ہے، اور وہ بڑی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے. اے اللہ تو رحمت، سلامت اور برکت نازل فرما ہمارے نبی اور ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے اللہ تو خلفائے راشدین سے راضی ہو جا. اے اللہ تو تمام آل سے اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا. اسی طرح تابعین اور تبع تابعین سے اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں سے راضی ہو جا. اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے کے خلاف جو برائی کا ارادہ کرے، اللہ تو ان کی تدبیر کو خود ان کے خلاف کر دے. اے اللہ جو ہمارے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے یا ہمارے دین کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو ان کی تدبیروں کو خود انہی کے خلاف کر دے. اے اللہ تو ان کی تدابیر کو ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ تو ان کے اوپر اپنی فوج کو مسلط کر دے. اے اللہ تو ان کے اوپر اپنی فوج کو مسلط کر دے. اے عزت و بزرگی والے، اے اللہ تو ان لوگوں سے بدلہ لے لے جو مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. اے اللہ تو ان لوگوں سے بدلہ لے جو مسلمانوں کے ساتھ اور ان کے دین کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. اے تمام سارے جہانوں کے پروردگار، اے زندہ و جاوید، اے اللہ تو ہمارے پریشانیوں کو دور فرما اور تمام پریشان حالوں کے پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ تو مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ تو مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ تو مسلمانوں کے امن و امان کی حفاظت فرما. اے عزت و بزرگی والے اللہ، اے اللہ تو مسلمانوں کے امن و امان کو برقرار رکھ. اے عزت و عظمت و بزرگی والے اللہ، اے اللہ تو ہمارے مسلمانوں کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے. اے اللہ تو تمام مسلمانوں کے ان کے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے اور ان کے غم اور ان کی پریشانیوں سے آسانی فرما. اے اللہ تو انہیں ایسی جگہوں سے روزی دے جہاں سے کوئی انسان سوچ نہیں سکتا ہے. اے اللہ تو انہیں ان جگہوں سے روزی دے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے. اے اللہ تو خادم حرمین شریفین کو اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو خادم حرمین شریفین اور ان کے نائب کو اپنے رضا کے کام کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اے زندہ و جاوید، اے اللہ تو تمام مسلم حکمرانوں کو ان کاموں کی توفیق دے جن میں ان کی رعایا کی بھلائی ہو، جن میں ان کی رعایا کی دین و دنیا کی بھلائی ہو. اے اللہ تو ہمیں بخش دے اور تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دے. اے اللہ تو مومن مردوں عورتوں کو بھی بخش دے. اے اللہ تو مومن مرد اور عورت زندہ و مردہ تمام کو بخش دے. اے اللہ تو ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے سرفراز فرما. اے اللہ، اے زندہ و جاوید، اے اللہ جو مسلمانوں کے ساتھ
برائی کی تدبیر کرے تو ان کے ساتھ برائی کی تدبیر کر اے اللہ تو برائی کا حالہ خود ان کے برائی کے حالے میں خود ان کو پھنسا دے اے اللہ تو مسلمانوں کی حالت کو بہتر بنا دے اے اللہ تو مسلمانوں کی جو حالت ہے اس سے بہتر حالت ان کے لیے ان کے حال اور مستقبل میں بنا اے اللہ تو مسلم نسلوں کو ظاہر و باطن ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما اے اللہ تو ہمیں اور انہیں ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اور فواحش و منکرات سے محفوظ فرما اے اللہ تو ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ہر ظاہری و باطنی فتنوں سے محفوظ فرما اے زندہ و جاوید اللہ کے بندو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو اور ہماری آخری دعا ہے کہ تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے